الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جناب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث طیبات میں آئی ہے. مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا.
اور رجب کا ایک اور نام بھی ہے جس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک نام العصم ہے، اس کا معنی بہرا ہے، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اس کا ایک نام شہر رجم بھی ہے، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی ان کو پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے۔ اور اس کا ایک نام جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا العصم یعنی بہرا، کیونکہ سنا نہیں گیا کہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا، اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان میں کر دو۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزہۃ المجالس میں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیسے کاٹ سکتا؟ اور مزید فرماتے بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی، کہتے کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تینوں مہینے جو ہیں یہ پے در پہ آتے ہیں، رجب، شعبان اور پھر رمضان، رجب، شعبان اور رمضان۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جس کا نام رجب ہے، اور فرمایا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ ایک روزہ رجب کا، ایک روزہ کوئی رکھ لے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، خصوصی طور پر ان کے لیے ایک محل ہے۔ کن کے لیے؟ جو رجب کے روزے رکھتے ہیں، جو رجب المرجب اسی مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مل کر کہو ذرا سبحان اللہ۔ دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں اس برکت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان برکتوں کو سمیٹنا چاہیے، اور جتنے ہو سکے روزے رکھیں رجب کے۔ جتنی آپ کے پاس توفیق ہے، جتنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنے آپ رکھ لیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ پورے مہینے کے رکھے گا، ایک وہ ہے جو پورے مہینے کے نہیں رکھ سکتا، وہ 10 دن کم کر لے، 20 دن کے رکھے۔ ایک وہ ہے جو 20 دن کے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ 15 دن کر لے۔ ایک وہ ہے جو 15 دن کے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ 10 دن کر لے۔ ایک وہ ہے جو 10 دن کے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ 5 دن کر لے۔ ایک وہ ہے جو 5 دن کے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ 1 دن کا تو رکھ لے۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان میں یہ حدیث امام بہقی علیہ رحمہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ مل کر کہو ذرا سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو نئے سرے سے عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرمائے۔ اور یہ رجب کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے، اس مہینے میں کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسرے سفر رہی، 6 ماہ تک سفر کرتی رہی۔ تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھے، جتنا کوئی طاقت ہے جس کے اندر وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں، فرض تو ہے نہیں، کیونکہ آگے شعبان المعظم آ جائے گا، اس کے روزے رکھنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو اس میں بھی روزے رکھیں گے، اور پھر آگے رمضان آ جائے گا، رمضان کے روزے تو پھر فرض ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ پھر مسجدیں بھی بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ، اب اس میں ایک رات بھی ہے، آپ کو پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب معراج۔ کیا کہتے ہیں؟ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروا دیا، اللہ، تو وہ رات بھی آنی ہے شب معراج، تو فرمایا جو اس رات کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔
کتنے مہینوں کا؟ 60 مہینوں کا کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ اور اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا کتنی زیادہ اس کی حدیث پاک میں فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے، یہ بھی تو اسلام ہے نا۔ بعض بندے سمجھتے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھنا اسلام ہے، میں کہتا ہوں مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی اسلام کا ہی حصہ ہے۔ اس کی پریشانی دور کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، اسے سلام کرنا، یہ بھی اسلام ہے۔ اپنے مسلمان کی غم خائی کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اپنے مسلمان بھائی کی، ارے یہ بھی اسلام ہے۔ خالی نماز 5 ٹائم پڑھ لینا، جمعہ پڑھ لینا، یہی اسلام نہیں ہے۔ بعض بندوں نے صرف یہی سمجھ لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ مل کر کو ذرا سبحان اللہ۔ حد نظر تک وسیع ہوگا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک وہ وسیع ہوگا۔ تو تم رجب کا اکرام کرو، فرمایا کہ تم اس مہینے رجب المرجب کا کیا کرو؟ اکرام کرو، اس کا احترام کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا، 1000 کرامتوں کے ساتھ۔ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت اور نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غمخواری کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو بھی دور کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور پہلے کے دور میں مسلمانوں کا یہ جذبہ بہت زیادہ تھا کہ جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے، نفلی عبادات بھی کرتے تھے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غمخواری بھی کرتے تھے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں المعجم الاوسط میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مشکبار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھا، اس کے لیے وہ سال کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات اشعار کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، ہائے ہائے، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اب اس مہینے کی رجب المرجب کی فضیلت ایک روایت یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، احادیث میں نے آپ کو کافی سنائی۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا، وہ پہاڑ بڑا اندر سے جگمگا رہا تھا، نورانی تھا، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما، اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما، تو وہ پہاڑ بول پڑا۔
یا روح اللہ، یا روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا الہی، یا اللہ، اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے، اس بندے کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ جو ہے وہ شک ہوا، پھٹ گیا، اور اس میں سے چاند کا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی حیات مبارکہ تک مجھے زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ تو الحمدللہ تعالی میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کوئی ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ مل کر گو سبحان اللہ۔ ماہ رجب کا ایک روزہ، اس مہینے کا ایک روزہ جو رکھ لے، بھئی ایک تو کو رکھ لو گے نا، میرے جیسے گناہگار چلو ایک ہی رکھ لے، ایک روزہ تو رکھ لو، 30 نہ رکھو، ایک تو رکھ لو، چلو آگے شعبان آ جائے گا، پھر تمہیں توفیق مل جائے گی، اور پھر رمضان آ جائے گا، پھر رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے۔ تو اس لیے اس مہینے کی فضیلتوں کو سمیٹنا چاہیے، اس مہینے کی جو فضیلتیں ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں ہم رجب کے کنڈے جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کنڈے اصل میں ایصال ثواب ہے۔ کنڈے کا دوسرا نام اگر آپ لیں تو وہ ہے ایصال ثواب۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولو، کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، وہ ثواب پہنچانا ہے۔ اب یہ کنڈے جو کیے جاتے ہیں یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کنڈے کیے جاتے ہیں۔ جو کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، جو شیرنی بنائی جاتی ہے، جو حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، جو پوریاں بنائی جاتی ہیں، وہ کنڈے کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور پھر اس پر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ثواب جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ کنڈے ہیں۔ تو اب کوئی اس پر اعتراض کرے تو اس کا اعتراض کرنا جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید اور احادیث طیبات سے، صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحاوی للفتاوی، بہت بڑا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی، ان کو جاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 75 مرتبہ زیارت ہوئی۔ مل کر کو سبحان اللہ، اتنے بڑے محدث۔ نام یاد رکھنا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، الحاوی للفتاوی، اس میں نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 7 روز تک اپنے فوت شدگان کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے غربا مساکین کو۔ ایصال ثواب کیا کرتے تھے نا، کہ اس کا ثواب ہمارے فوت شدگان کو پہنچے گا۔ ایک اور حدیث یہاں پر بیان کرتا چلوں، یہ حدیث جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، اور صحاح ستہ کے اندر
یہ حدیث پاک آئی ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے جان نثار صحابی ہیں. جب لشکر اسلام کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتا تھا تو بڑے زور و شور سے یہ کفار کے ساتھ لڑتے تھے. بڑے جان نثار صحابی تھے. تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے. اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ پوچھنا کیا ہے؟ پوچھنا ایصال ثواب ہے. اور وہ سوال حضور علیہ السلام سے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے لیے اس کا جواب پوری امت کو مل جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مل کر کو سبحان اللہ. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ میری غیر موجودگی میں انتقال کر گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعم، ہاں ان کو فائدہ پہنچے گا. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا اور فرمایا، حاضی لأم سعد، یہ میری ماں کے لیے ہے. یہ کنواں ان کے ایصال ثواب کے لیے. اب آگے چلیں. آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، کل خانی کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ان کا بھی دوسرا نام ایصال ثواب ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بھئی اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. اصل میں مسلمانوں کو مسائل کا پتہ نہیں، تو اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. پتہ ہونا چاہیے نا. ہمارے نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب بیٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جن کے نام میں نے گنوائے، یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے. اب اس کے لیے دن مقرر کرنا یا دن نہ مقرر کرے کوئی حرج نہیں ہے. بھئی ایک تو وہ دن مقرر ہے جو شریعت کی طرف سے، جیسے جمعہ کے لیے دن مقرر ہے، رمضان کے روزوں کے لیے دن مقرر ہے. اس طرح اس کو شرعی طور پر کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دن مقرر ہے. ایک بندہ اپنے فائدے کے لیے ایک دن مقرر کر دیتا ہے، ہفتے کو اتوار کو اس دن، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا ایصال ثواب، تو یہ ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب قرآن مجید اور احادیث طیبات سے ثابت ہے. ابھی میں نے چند احادیث طیبات آپ کے سامنے بیان فرمائی. قرآن پاک میں ایک دعا ہے جو ہم نماز کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں. یہ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. وہ دعا بڑی مشہور دعا ہے. نماز کے اینڈ میں وہ پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ دعا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی. اور اس دعا کے اندر آپ قیامت تک آنے والے مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. تو ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے، سب کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو گویا ایصال ثواب کا نام دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. یقیناً آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رجب المرجب کے روزے رکھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.